خانقاہوں اور خانقاہی سلسلوں کی اہمیت کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، خانقاہی سلسلوں میں جو بھی انسان جڑتا ہے اس کو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے۔ اگر قادریہ سلسلہ کے ساتھ جڑا ہے تو قادری بن جاتا ہے، چشتی سلسلہ کے ساتھ جڑا ہے تو چشتی بن جاتا ہے، سور وردیہ کے ساتھ جڑا ہے تو سور وردی بن جاتا ہے، نقش بندیہ کے ساتھ جڑا ہے تو نقش بندی بن جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خانقاہوں کے ہمارے یہ 4 سلسلے معروف ہیں، اور چاروں سلسلوں کے بانیان عالم اسلام کے بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ جب وہ خود صاحب فضیلت لوگ ہیں، جو لوگ ان کے سلسلہ کے ساتھ جڑیں گے تو وہ بھی صاحب فضیلت ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ قانون ہے، افضل چیز کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ بھی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ اگر وقت افضل ہو، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو تو افضل ہو جائے گی، جگہ افضل ہو، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو تو چیز افضل ہو جائے گی، اگر کوئی شخصیت افضل ہو، اس کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو تو وہ لا محالہ افضل ہو جائے گی۔ ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان عبادات کا مقام اور مرتبہ اور ثواب باقی مہینوں میں کی جانے والی عبادات سے بہت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جو عبادت رمضان میں کی جاتی ہے، خواہ وہ تسبیحات ہو، خواہ وہ تلاوت ہو، خواہ وہ روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ان عبادات کو رمضان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اس لیے اس عبادت کا مقام اور مرتبہ اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ نوافل پڑھو تو ثواب زیادہ، رمضان میں روزہ رکھو تو ثواب زیادہ، رمضان میں تلاوت کرو تو ثواب زیادہ۔ وجہ یہی ہے کہ افضل چیز کی طرف نسبت ہوئی تو خود یہ چیز بھی افضل ہو گئی، نماز کی نسبت ہوئی تو نماز افضل ہو گئی، روزے کی نسبت ہوئی تو روزہ افضل ہوا، تلاوت کی نسبت ہوئی تو تلاوت افضل ہوئی، اذکار و تسبیحات کی نسبت ہوئی تو وہ افضل ہوئی۔ افضل جگہ کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی افضل ہو جاتی ہے۔ ایک نماز ہم یہاں محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ ہے جو ہم مسجد حرام بیت اللہ کے پاس پڑھتے ہیں۔ جو نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں اس میں بھی اتنے ہی رکوع اور اتنے سجدے ہیں جتنے کہ اس نماز کے اندر ہیں جو مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے، جو مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن مسجد حرام میں پڑھی جانے والی نماز پڑھتے ایک ہیں، ثواب 1 لاکھ کا ہے، مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز پڑھتے ایک ہیں، ثواب 50,000 کا ہے۔ وجہ نہ اس میں رکوع زیادہ، نہ اس میں تسبیحات زیادہ، نہ اس میں سجدے زیادہ، نہ اس میں قعدے زیادہ، تو پھر ثواب کیوں ہے بڑا ہوا؟ وجہ یہ کہ مسجد حرام کو نسبت بیت اللہ سے ہے اور اس نماز کو نسبت بیت اللہ سے ہے۔ بیت اللہ جگہوں میں افضل ترین جگہ ہے، اس نماز کو نسبت بیت اللہ سے ہو جاتی ہے، 1 لاکھ کا ثواب مل جاتا ہے۔ مسجد نبوی مسجدوں میں افضل جگہ ہے، چونکہ افضل جگہ کی طرف نسبت ہو گئی
50,000 کا ثواب ہے۔ معلوم ہوا افضل چیز کی طرف نسبت ہو جائے تو انسان افضل ہو جاتا ہے، چیز کی نسبت ہو جائے تو چیز افضل ہو جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا اور سردار ہیں، ہم سب آپ کی امت ہیں۔ انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، امتیں پہلے بھی آئی ہیں، کوئی امت بھی باقی امتوں سے افضل نہیں ہے، لیکن ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو افضل چیز کی طرف نسبت ہو جائے تو خود بخود اس کو بھی فضیلت مل جاتی ہے۔ اس لیے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام تمام امتوں سے افضل ہے۔